علامہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ 7 اسلامی ملکوں پر پابندی لگی اور بڑی خوفناک پابندی، پورا یورپ اس وقت سراپا احتجاج ہے، امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، امریکہ کی ساری ریاستوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، وکلاء اور عام شہری ایئرپورٹس پہ جا کے جو پناہ گزین ہیں ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ان کہتے ہیں کہ آپ کا ملک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسلامی دنیا کیوں خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس پابندی کے حوالے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آج اس طرح کی صورتحال کا پوری دنیا شکار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بش سینئر اور بش جونیئر کی جو پالیسیز تھیں، ان پالیسیز کا تسلسل ہے آج جو کچھ ٹرمپ کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ آج جو نعرے لگا رہا ہے وہ اس امریکی عام طور پر جس کو ایک بالکل پرامن اور جمہوری معاشرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر کی صورتحال کی عکاسی ہے. یہ جب نعرہ لگایا گیا تھا کہ صلیبی اور اسلام کی اور صلیبیوں کی جنگ کا آغاز ہے یہ، تو اس وقت اصل ہدف یہی تھا کہ کرسچینٹی کو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو کرسچینٹی کے خلاف محاذرہ کیا جائے اور ان کے مقابلے میں ان کے درمیان جو خلیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑا اور وسیع کر دیا جائے. اسی نعرے کے تحت اب بعد میں بہت سارے واقعات پیش آئے جس کا نتیجہ آپ داعش کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ القاعدہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. اب وہی امریکہ، وہی ویسٹ جس نے داعش کو پروموٹ کیا، آج ان کی سرکوبی میں مصروف ہے. کیوں؟ وہی امریکی معاشرہ اور سسٹم آج مسیحیت کو بچانے کے حوالے سے اور اسلام کے خلاف ریڈیکل اسلام کے نعرے کے ساتھ اس کی سرکوبی کے حوالے سے پورے معاشرے میں موجود ہے. وہ کہ ٹرمپ کو ووٹ ملے تھے ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کے خلاف، انہوں نے نعرہ لگایا تھا، لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن اب وہی امریکز احتجاج کر رہے ہیں. جب پابندی لگی کیونکہ ان کا ٹرمپ کا جو مطالبہ تھا یا ان کا جو فارمولہ تھا یا ان کی جو خواہشات تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں تھے، انہوں نے پہلے بیان کر دی تھی اپنے الیکشن کے دوران، لیکن اب وہی معاشرہ کر رہا ہے. لیکن اسلامی دنیا کے اندر کیوں نہیں احتجاج ہو رہا ٹرمپ کے اس ایشو پہ؟ دیکھیے، اسلامی دنیا میں جن جن ممالک پر پابندی لگی ہے ان ممالک نے جو اعلان کیا ہے، ان میں 2 ممالک نے تو اپنے موقف کا بالکل واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکی ہم پر پابندی لگاتے ہیں اور ویزا ہمیں نہیں دیتے تو ہم بھی ان کے شہریوں کو اور ان کے آفیشلز کو ویزا نہیں دیں گے اور اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ تو حکومتوں کا موقف ہے. میرا خیال ہے اسلامی دنیا میں موجود لوگوں کو امریکی ویزے کے حوالے سے اتنی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی فکر لاحق ہوگی، بھئی اس کے بعد پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے، کون سی قیامت آ جائے. اس لیے کوئی رد عمل یہاں پر نہیں ہے. وہاں پر جو رد عمل ہے امریکہ کے اندر، وہ رد عمل کس کی طرف سے؟ انہی لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا. ٹرمپ کے مقابلے میں وہ الیکشن میں بھی کھڑے تھے، ٹرمپ کے مقابلے میں وہ اس کے اگینسٹ ان دنوں میں بھی بھرپور طور پر مظاہرے کر رہے تھے. یعنی وہ جو صلیبیوں کی اور اسلام کی جنگ کا نقشہ پیش کرنے والے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں جو فورسز تھیں، ان فورسز نے اس وقت قدم اٹھایا ہوا ہے مسلمانوں کی حمایت میں. اب ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، مختلف اسلامی ممالک سے ہے، لیکن اس معاشرے کے مسیحی بھی ان کے ساتھ ہیں. بالکل عیسائی بھی ہیں، اور عیسائی وکلا آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ عیسائی وکلا ایئرپورٹ پہ جا کے فری کیس لڑ رہے ہیں. پناہ گزین اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں اور کوئی فیس نہیں لیں گے. تو وہ معاشرہ جو وہ جاگ رہا ہے، اسلامی دنیا اس وقت سوئی ہوئی ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے، علامہ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ باہر سے جو پریشر آ جاتا ہے، باہر سے ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، باہر سے ٹویٹر پہ ایک پیغام آ جاتا ہے آپ کے پاس، یا ٹیلی فون آ جاتا ہے، یا آپ کے ایمبیسڈر کو بلا کے کہہ دیا جاتا ہے اور آپ پاکستان میں بہت بڑا فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جس کو ہمیں پھر 10 سال تک بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ہم اس سے کب نکلیں گے؟ جب تک ہم مستقل نہیں ہو جاتے، جب تک ہماری زنجیریں دوسروں کے ہاتھوں میں رہتی ہیں، جب تک ہم اپنی پالیسیز میں تبدیلی نہیں لاتے، جب تک ہم مغربی اس بلاک کا حصہ بنے رہتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے اشاروں پہ آپ کو نچائیں، اس وقت تک آپ ہمیشہ کرائے کے ایک مزدور کا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہم نے افغانستان کے مسئلے میں امریکی اشاروں پر کام کیا، طالبان کے حوالے سے امریکی اشاروں پر ساتھ دیا، امریکی اشاروں پر ہم پلٹ آئے. اب جو ہم نئے پالیسیاں ہر 20 سال بعد شفٹ کر جاتی ہیں، نہ صرف شفٹ کر جاتی ہیں، ہماری پالیسیز
360 درجے तब्दील हो हमारी जाते हैं। पॉलिसीज हमेशा ताबे होती हैं अमरीकी पॉलिसीज और अमरीकी मफादात के। अमरीकी मफादात का रुख जिस तरफ होता है हमारी पॉलिसीज का रुख उसी तरफ हो जाता है। नतीजतन हमारी अपनी रियासत कमजोर हो जाती है, कौम कमजोर हो जाती है, और इंटरनेशनली आप अपनी जो इमेज है उस इमेज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस वक्त जो कल रात का वाकया है, हम एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, हम एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, तो ताकतवर क़यादत कैसे आएगी सर? मुल्क कैसे मजबूत होगा? ये मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक नमाजें पढ़ने से नहीं है, इसका ताल्लुक एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी और दाखिली यूनिटी से है, यूनिटी और कौम की यूनिटी से है। आप एक मुत्तहिद कौम बनाए ना, आप एक कौम बनाए जिसका नाम पाकिस्तानी हो। इस वक्त आपने उसको तकसीम किया हुआ है मजहबों में और फिरकों में भी, और साथ में मुख्तलिफ जबानों में भी, मुख्तलिफ इलाकों में भी। उस तकसीम के अमल से आप निकलें, पाकिस्तानियत को फरोग दें, वतन दोस्ती को फरोग दें, खुद ब खुद एक नेशन बनेगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी पॉलिसीज ऐसी हो जिसके नतीजे में आप एक बावकार कौम बना सकें, और कम से कम इस तरह के इकदामात के नतीजे में आप मुकाबले में उन ताकतों के खड़े होकर एक मजबूत मौकफ का इजहार कर सकेंगे। नहीं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, तुम्हारी दी हुई पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेंगे। आज इराक ने जो कल कहा है कि भाई पार्लियामेंट में करारदाद पास की है कि हम अमरीकियों को वीजा नहीं देंगे। इराक एक कमजोर मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये ऐलान किया है ना, इसका मतलब है एक विल का ऐलान है कि भाई हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी कौमी हमीयत पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। ये फरमाइएगा कि ये सारा इशू कैसे खत्म होगा, इत्तेहाद कैसे आएगा, कौम कौम कैसे बनेगी सर? देखिए, जब तक हमारे अंदर से तब्दीली ना आए, बाहर से तो तब्दीलियों से कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपनी कौम के अंदर एक तब्दीली लाने की जरूरत है, अपने निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। जब आप निज़ाम के ठीक करने की बात करते हैं तो आपको लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप होगी तो फिर कौम उसके पीछे चलेगी। एक इमरान खान आए तो पहले पनामा तो खत्म हो जाए, लीडरशिप वहां से फारुग होगी। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब आपके पास लीडरशिप नहीं होगी, ऐसी लीडरशिप जिसकी शख्सियत करिश्माती हो, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएं, जिसकी आवाज में इतनी जान हो कि तमाम उसको तलाश करने में बड़ा टाइम लगेगा सर। बिल्कुल सही है। उससे पहले ट्रंप बहुत कुछ कर चुके होगा आपके साथ। इसका मतलब यह है कि आपको मिन हैसुल कौम एक लीडरशिप बनानी पड़ेगी और सामने